خوش آمدید۔ آج ہم ایک خاص شمارے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ دسمبر 1845 کے دی بامبے ٹائمز اینڈ جرنل آف کامرس کے کچھ اقتباسات ہیں۔ جی ہاں۔ اور یہ ہمیں پنجاب میں اس وقت کی جو صورتحال تھی، خاص طور پر جو کشیدگی بڑھ رہی تھی سکھ فوج اور انگریزوں کے درمیان، اس کی آپ کہہ لیں ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف واقعات نہیں بتاتی، یہ رپورٹس اصل میں لاہور دربار کے اندر کیا چل رہا تھا، سکھ فوج کی اپنی کیا سوچ تھی، کیا نفسیات تھی، اور ظاہر ہے سرحد کے دوسری طرف انگریز کیا فوجی تیاریاں کر رہے تھے، اس پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان اخباری اطلاعات کی بنیاد پر سمجھا جائے کہ آخر چل کیا رہا تھا۔ جی، مقصد یہی ہے کہ اس پیچیدہ منظرنامے کو ان رپورٹوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی جائے، وہ ماحول جو پہلی اینگلو سکھ جنگ سے پہلے بن رہا تھا۔ تو آئیے پھر ان ذرائع میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 1845 کے بالکل آخر میں پنجاب میں، خاص طور پر لاہور اور ستلج کے آس پاس کیا ہو رہا تھا۔ ضرور۔ سب سے پہلے تو لاہور سے جو خبریں آ رہی ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فوجیوں میں مارچ کرنے کے احکامات پر شدید تذبذب پایا جاتا ہے، مطلب گریٹ ویسیلیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ ویسیلیشن کا لفظ بڑا اہم ہے۔ حکم تو ہے کہ آگے بڑھو، لیکن سپاہی وہ ہچکچا رہے ہیں۔ تو کیا یہ صرف ہچکچاہٹ تھی یا کچھ اور بھی تھا؟ دیکھیں، رپورٹس میں یہ شبہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید یہ فوجیوں کی طرف سے ہی کوئی چال ہو، مطلب وہ جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہوں تاکہ کچھ وقت مل جائے، شاید اپنی شرائط منوانے کے لیے یا یا تیاری مکمل کرنے کے لیے۔ تو یہ صرف فوجی ہچکچاہٹ نہیں، یہ شاید لاہور دربار کی جو گرفت کمزور ہو رہی تھی یا فوج جو زیادہ خود مختار ہوتی جا رہی تھی، اس کا بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس تو کہہ رہی ہیں کہ حالات جنگی نوعیت کے ہیں، وار لائک کیریکٹر، لیکن پھر بھی ایک غیر یقینی کیفیت ہے۔ اور پھر فیروز پور سے جو خط آئے ہیں 17 اور 18 نومبر کے، وہ بھی کچھ ایسی ہی بات کر رہے ہیں نا، کہ حالات کشیدہ ہیں اور دشمنی کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ بالکل، وہ خطوط بھی اسی غیر یقینی صورتحال اور ٹینشن کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات جو آپ نے نوٹ کی کہ ایک خط جو صبح پہنچا وہ کھلا ہوا تھا۔ ہاں، یہ عجیب بات تھی۔ جی، اور اس کے اندر کے کاغذات کو چپکایا گیا تھا کہ گر نہ جائیں۔ یہ چھوٹی سی تفصیل بھی اس وقت کی حساسیت، معلومات کو کنٹرول کرنے کی کوشش یا شاید سینسرشپ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو مطلب لاہور میں ماحول کافی بھاری تھا، حکم کچھ ہے، عمل کچھ اور ہو رہا ہے۔ جی بالکل، احکامات اور عمل درآمد کے درمیان ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ اب اس تاخیر کی وجہ کیا تھی؟ قیادت کی نااہلی تھی، فوج کی نافرمانی تھی، یا کوئی گہری سیاسی چال؟ یہ سوال شروع سے ہی ذہن میں ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف دیکھتے ہیں، ایسا تو نہیں تھا کہ انگریز بالکل خاموش بیٹھے تھے، وہ بھی اپنی سرحد پر پوری تیاری میں نظر آتے ہیں۔ گال انفنٹری کو وہیں روک دیا گیا ہے اگلے حکم تک، اور 1500 کولیوں یعنی بیرلز کی آمد متوقع ہے۔ یہ تو سامان رسد اور زخمیوں کے لیے ہی ہوتے ہیں نا؟ بالکل، یہ جنگ کی تیاریوں کا حصہ ہی لگتا ہے، اور یہ تیاریاں صرف دفاعی نہیں لگتیں۔ دیکھیں، کوئنز 62 ریجمنٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ پچھلے 6 مہینوں میں بخار سے ان کی کافی نفری کم ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ جی، یہ فوج کی حالت پر بھی ایک تبصرہ ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ پرنس والدیمار، جو شاید کوئی معزز مہمان یا مصور تھے، وہ علاقے سے جا چکے ہیں۔ اور خواتین کو بھی نکال لیا گیا ہے۔ جی، تمام یورپین خواتین کو بھی وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ یہ اقدام تو عام طور پر فوری خطرے کی علامت سمجھے جاتے ہیں نا؟ صحیح۔ اور میجر براڈفورڈ، جو گورنر جنرل کے ایجنٹ ہیں، وہ بھی ستلج کی طرف جا رہے ہیں۔ جی، ان کی نقل و حرکت بھی اہم ہے۔ فیروز پور میں تو لگتا ہے جیسے جنگ کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ گھوڑوں کی توپ خانہ یعنی ہارس آرٹلری، گولہ بارود سے بھری ویگنز، اضافی سامان، سب تیار ہے۔ بالکل، کم سے کم نوٹس پر حرکت میں آنے کے لیے۔ اور مزید یہ کہ 12ویں بنگال انفینٹری کی 4 کمپنیاں، 8ویں ارریگولر کیولری کے 2 اسکواڈرن اور یورپی فٹ آرٹلری کی 2 توپیں، ان سب کو حکم ہے کہ 33ویں ریجمنٹ سے ملنے کے لیے تیار رہیں، جو غالباً 22 تاریخ کو پہنچنے والی ہے۔ یہ تو کافی بڑی فوجی جمع بندی ہے، اور ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ ایک مالی پہلو کا بھی ذکر ہے
جو بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ 20 لاکھ اور 50 لاکھ والی بات؟ جی، ایک خط میں یہ قیاس آرائی کی گئی ہے کہ اگر سکھ اس وقت حملہ کر دیتے تو انہیں انگریزی خزانے میں فوراً 20 لاکھ روپے مل سکتے تھے اور مزید 50 لاکھ جلد آنے والے تھے۔ یہ تو بہت بڑی رقم تھی۔ یقیناً یہ ایک ترغیب تو ہو سکتی تھی، لیکن کیا یہ فیصلہ کن عنصر تھا یا اس وقت کے جو پیچیدہ سیاسی اور فوجی حالات تھے ان میں یہ محض ایک اضافی پہلو تھا؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ اور 33ویں ریجیمنٹ کو ستلج کے گھاٹ پر تعینات کیا جانا ہے سیبرز اینڈ مائنرز کی کمپنی کے ساتھ۔ جی، تاکہ کشتیوں کا اگر کوئی پل بنایا جائے تو اس کی حفاظت کی جا سکے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی ساری جنگی تیاریوں کے بیچ کچھ ذرائع میں یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید تصادم نہ ہو۔ ہاں، یہ ایک تضاد سا لگتا ہے۔ تلواریں نکلی ہوئی ہیں لیکن امید ہے کہ ٹکرائیں گی نہیں۔ یہ شاید وہ سیکیورٹی ڈائلما والی بات ہے جس کا ذکر ہوتا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پہچانا۔ یہ کلاسیکی مثال ہے۔ ایک فریق اپنی حفاظت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، دوسرا اسے خطرہ سمجھ کر اپنی تیاریاں تیز کر دیتا ہے، اور اس سے مجموعی طور پر عدم استحکام بڑھتا جاتا ہے، چاہے شروع میں کوئی بھی جنگ نہ چاہتا ہو۔ تو دونوں طرف کی تیاریاں ایک دوسرے کو مزید اشتعال دلا رہی تھیں؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، اب ذرا معلومات کے کنٹرول پر بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم پہلو لگ رہا ہے۔ لاہور میں ڈاک منشی کو بھیجا گیا ایک خط واپس کر دیا گیا ہے۔ جی، یہ واقعہ اہم ہے۔ خط میں خبریں تھیں اور اسے واپس بھیج دیا گیا۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ خبروں کے بہاؤ کو روکا جا رہا تھا یا کم از کم کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور گورنر جنرل کے ایجنٹ کو بھی ہدایت ملی ہے کہ منشی کے ذریعے آنے والے خطوط کے علاوہ کوئی اور خط، خاص طور پر اگر زیادہ تعداد میں ہوں تو انہیں آگے نہ جانے دیا جائے۔ درست۔ حالانکہ ایجنٹ کو تکنیکی طور پر نجی خطوط کھولنے کا اختیار ہے، لیکن وہ اس سے بچ رہا ہے تاکہ پوسٹ آفس کے معاملات میں مزید پیچیدگی نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف انگریز خود فیروز پور اور لدھیانہ کے درمیان تیز رفتار رابطے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، جس پر 500 روپے خرچ بھی ہوئے ہیں۔ جی، یہ تضاد قابل غور ہے۔ ایک طرف معلومات روکنے کی کوشش، دوسری طرف اپنی معلومات کی رفتار تیز کرنے پر زور۔ دہلی گزٹ کی ایک رپورٹ ہے 22 نومبر کی، جو لاہور سے 10 نومبر کو بھیجی گئی تھی۔ اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ جی، بتائیے۔ اس میں لکھا ہے کہ مہارانی جند کور کچھ دن دریائے راوی کے کنارے باغات میں گزارنے کے بعد واپس محل آ گئی ہیں۔ یہ معمول کی بات بھی ہو سکتی ہے یا شاید اس بڑھتے ہوئے سیاسی طوفان سے ایک لمحاتی فرار، کہنا مشکل ہے۔ لیکن اسی رپورٹ میں سکھ فوج کی ستلج کی طرف جو مبینہ پیش قدمی ہے اس کی کافی تفصیل دی گئی ہے، بلکہ تشویشناک حد تک تفصیل ہے۔ اچھا، کیا تفصیلات ہیں؟ 12 بٹالین پیدل فوج، 6 ریجمنٹ کیولری اور 4 بٹالین توپ خانہ قصور کی طرف، 6 کور پیدل فوج، 3 کیولری، 2 توپ خانہ فلور کی طرف، اور مزید 4 بٹالین پیدل فوج، 2 زمبورو خانے۔ زمبورو خانے یعنی اونٹوں پر نصب چھوٹی توپیں؟ جی ہاں، اور 5000 بے قاعدہ سپاہی ہری کے پتن کی طرف بھیجے جا رہے ہیں۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ واقعی، اور رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ پشاور کے دفاع کے لیے صرف 4 پیدل بٹالین اور 2 کیولری ریجمنٹ پیچھے چھوڑی گئی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ساری توجہ، ساری طاقت ستلج کی سرحد پر لگائی جا رہی ہے۔ بالکل، اور اسی دوران قیادت میں بھی ایک اہم تبدیلی ہوئی ہے۔ سردار تیج سنگھ کو فوج کا نیا کمانڈر ان چیف یعنی سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے۔ تیج سنگھ، یہ تقرری خود متنازع ہو سکتی ہے نا، کیونکہ جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے فوج کا ایک بڑا حصہ انہیں پسند نہیں کرتا تھا۔ تو اتنی بڑی اور ممکنہ طور پر بے چین فوج کی کمان ایک ایسے شخص کو دینا جسے فوج ناپسند کرتی ہو، یہ تو بڑا رسک تھا۔ بہت بڑا جوا تھا اصل میں۔ اچھا، اب ذرا سکھ فوج کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ باہر سے تو جنگ کے بادل ہیں، لیکن کیا فوج اندر سے متحد ہے، لڑنے کو تیار ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اطلاعات تو یہ ہیں کہ زیادہ تر فوج، خاص طور پر خالصہ فوجی یعنی خاص ٹروپس، جی، جو رنجیت سنگھ کے دور کی تربیت یافتہ اور زیادہ وفادار سمجھی جاتی تھیں، ہاں، انہوں نے نئے احکامات بظاہر مان لیے ہیں، لیکن ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نئے کمانڈر ان چیف تیج سنگھ کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ بالکل، تو یہ اطاعت کتنی حقیقی تھی اور کتنی مجبوراً، یہ کہنا مشکل ہے۔ فوج حکم مان تو رہی ہے، لیکن قیادت پر بھروسے کی کمی صاف نظر آتی ہے۔
فوجیوں کو ادائیگی کے لیے گندگڑھ کے خزانے سے 10 لاکھ روپے استعمال کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ جی، یہ شاید انہیں وقتی طور پر مطمئن رکھنے یا متحرک کرنے کے لیے ضروری سمجھا گیا ہو۔ اور ایک اور بات، ستلوج پار سے جو سمن بھیجے گئے تھے غالباً مقامی سرداروں کو مدد کے لیے انہیں واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ کیا یہ منصوبہ بندی میں کوئی تبدیلی تھی، یا دربار ہچکچا رہا تھا، یا فوج کے اندر سے کوئی دباؤ تھا؟ یہ واضح نہیں ہے، کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف انگریز جو لدھیانہ، فیروز پور، کسولی اور امبالہ میں فوج جمع کر رہے ہیں، اس سے سکھ دربار پر دباؤ تو بڑھ ہی رہا ہوگا۔ یقیناً، اور رپورٹوں کے مطابق رانی جند کور بظاہر تنازع کو ٹالنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ فی الحال خاموش رہنا بہتر ہے، لیکن مستقبل میں جب ضرورت پڑے گی تو وہ مدد کریں گی۔ یہ بیان تو کافی مبہم اور سیاسی سا لگتا ہے۔ جی بالکل، وقت آنے پر دیکھیں گے والی بات لگتی ہے۔ فوج کے اندر بے چینی کے علامات بھی ہیں نا، فیروز پور میں وہ مشال بردار جلوس والا واقعہ۔ ہاں، 11 نومبر کی رات کو سکھوں کے ایک مشال بردار جلوس میں جھگڑا ہوا۔ پڑوسیوں نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ دروازے توڑے گئے اور ایک گھر کو تو بالکل جلا دیا گیا۔ یہ تو نظم و ضبط کی شدید کمی لگتی ہے۔ جی، اور ممکنہ اندرونی خلفشار کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فوجی نقل و حرکت کی خبریں بھی کچھ سست روی کا شکار نظر آتی ہیں۔ میوا سنگھ اور گلاب سنگھ کی بٹالین کو قصور کی طرف جانے کا حکم ملا، وہ گئے بھی، لیکن رپورٹس کہتی ہیں کہ فوری کوچ کے کوئی آثار نہیں، مطلب رفتار بہت سست ہے۔ ہاں، جیسے ٹال مٹول کر رہے ہو۔ اور ایک بٹالین نے تو پچھلی مہم کی چوٹ کے بدلے اضافی تنخواہ اور چھٹی مانگ لی۔ اور حیران انگیز طور پر یہ مطالبہ فوراً مان بھی لیا گیا۔ 2 ماہ اور 10 دن کی اضافی تنخواہ اور چھٹی۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ فوج اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں ہے اور دربار کمزور ہے۔ بالکل، یہ دربار کی کمزوری کو مزید واضح کرتا ہے۔ کہ راجہ گلاب سنگھ جو جموں کے طاقتور ڈوگرا سردار ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ انہیں فوراً لاہور آنے کی ضرورت نہیں، وہ پہاڑوں میں ہی ٹھیک ہیں۔ جی، انہوں نے کہا وہ وہیں لوگوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ یہ لاہور دربار کے لیے یقیناً تشویش کی بات ہوگی، کیونکہ گلاب سنگھ ایک اہم سیاسی اور فوجی طاقت تھے۔ ادھر سپاہی ستلج پار کرنے کے لیے بظاہر پرجوش تو ہیں، لیکن کچھ لوگ احکامات کی نیت پر شک بھی کر رہے ہیں۔ جی، کہ کیا واقعی لڑائی کا ارادہ ہے یا یہ کوئی اور چال ہے؟ یہ شک و شبہ فوج کے اندر موجود تھا۔ اور پشاور سے آنے والے دستوں کی 12 نومبر کی رپورٹ تو اور بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ ہاں، اس میں تو بغاوت، ایک آفیسر پرتاپ سنگھ بینیوالا کے قتل اور دوسرے افسران کو نکالنے کا ذکر ہے۔ یہ تو سنگین صورتحال ہے، صرف نظم و ضبط کا مسئلہ نہیں، یہ تو مرکز سے دور کنٹرول ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ بالکل۔ دہلی گزٹ کی 22 نومبر کی رپورٹ اس تصویر کو اور بھی الجھا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خاص فوجی پشاور کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن شاید آگے نہ جائیں۔ اور فوجی یہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مارچ کا حکم اصل میں رانی کے فرار ہونے کا بہانہ ہے۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جی، یہی لکھا ہے۔ وہ لڑنے کے لیے تیار ہونے کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آخر انگریزوں سے لڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی عجیب صورتحال ہے۔ فوجی لڑنے کو تیار ہیں، لیکن انہیں لڑائی کی وجہ پر ہی یقین نہیں۔ جی، یہ فوج کی قیادت اور ریاست کے مقاصد پر گہرے شکوک و شبہات کو ظاہر کرتا ہے۔ 13 نومبر کو موقتا کی 4 بٹالین کو تیار رہنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے جھنڈے آگے بھی بڑھا دیے، لیکن پھر چاند گرہن کی وجہ سے واپس کر لیے۔ ہاں، گرہن کو منحوس سمجھا جاتا تھا، تو یہ روایتی بات تھی۔ اور اسی دوران ایک سکھ جس نے اپنے پڑوسیوں کے قتل کا راز کھولا تھا، اسے جان بچانے کے لیے چھاؤنی میں پناہ لینی پڑی۔ یہ معاشرتی بے چینی اور لا قانونیت کی ایک اور مثال ہے۔ 14 نومبر کو مزید بٹالینز کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے جھنڈے پریڈ گراؤنڈ بھیجیں۔ جی ہاں، سنگھ مان، پنجیر، دھورا مسن والا اور دربار صاحب کی عدالت والی بٹالینز پہلی اور آخری نے فوراً حکم مانا اور تیار ہو گئیں۔ دوسروں کو بھی یہی حکم ملا۔ اور فوجیوں کو یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ ستلج پہنچنے پر تنخواہ ملے گی۔
تنخواہ کا وعدہ، یہ فوج کو حرکت میں لانے کا ایک آزمودہ طریقہ تھا نا؟ تو یہاں پھر وہی دو رخی نظر آتی ہے۔ کچھ فوجی سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جنگ کی تیاری ہے، دوسرے اب بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ فوج کو لاہور سے دور بھیجنے کی چال ہے۔ جی، تاکہ دارالحکومت میں کوئی اور سیاسی کھیل کھیلا جا سکے۔ یہاں تک کہ مرحوم راجہ ہیرا سنگھ جو پچھلے وزیر اعظم تھے، ان کی ذاتی کیولری بھی دارالحکومت سے دریا کی طرف چلی گئی ہے۔ ایک اور پہلو ہے ستلج پار کی ریاستوں کے ساتھ راوتوں کا، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ رپورٹ میں ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا گیا ہے۔ پٹیالہ کے راجہ والا؟ جی بالکل، کہا گیا ہے کہ پٹیالہ کے راجہ جو تکنیکی طور پر انگریزوں کے زیر تحفظ تھے، انہوں نے مبینہ طور پر سکھ سرکار کو خفیہ خط لکھا ہے۔ اور کیا لکھا ہے اس میں؟ یہی کہ وہ انگریز حکام سے ناراض ہیں، اور اگر سکھ فوج ستلج پار کرتی ہے تو وہ مدد کریں گے، یہاں تک کہ سارے اخراجات بھی ادا کریں گے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ تو بہت بڑی بات تھی، مطلب انگریزوں کے اپنے حلقے میں بھی ناراضگی تھی۔ بالکل، رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ستلج پار کے دوسرے ذمہ داروں نے بھی اسی طرح مدد کی پیشکش کی ہے۔ لیکن کیا یہ رپورٹس قابل اعتبار ہیں؟ یہی تو سوال ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے یہ افواہیں سکھ فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پھیلائی گئی ہوں، لیکن رپورٹ میں یہ تاثر ضرور دیا گیا ہے کہ اگر سکھ سرکار حکم دے تو پورا ملک انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ پورا ملک والی بات تو شاید کچھ زیادہ ہو۔ جی، یقیناً مبالغہ آمیز ہو سکتی ہے، لیکن اس سے خطے میں موجود انگریز مخالف جذبات کی شدت کا اندازہ ضرور ہوتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ فوجیوں نے آپس میں اتفاق کیا ہے کہ وہ سرکار پر دباؤ ڈالیں گے کہ حملہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ ہاں، یہ فوج کا اپنا ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام رپورٹوں کو ملا کر دیکھیں، یہ متضاد خبریں، افواہ، فوجی نقل و حرکت، سیاسی چالیں، دسمبر 1845 میں پنجاب کی تصویر تو بہت ہی دھندلی، پیچیدہ اور تضادات سے بھری لگتی ہے۔ بالکل، کیا یہ واقعی جنگ کی تیاری ہے یا صرف طاقت کا دکھاوا اور سیاسی جوڑ توڑ؟ اور کیا فوج نظم و ضبط کے ساتھ لڑنے کو تیار ہے یا وہ خود اندرونی خلتشار، بے یقینی اور شکوک و شبہات کا شکار ہے؟ یہی تو وہ کلیدی سوالات ہیں جن کے جواب واضح نہیں ہے۔ کیا سکھ فوجی واقعی انگریزوں سے لڑنا چاہتے ہیں یا انہیں لاہور دربار کے اندرونی سیاست میں استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں دارالحکومت سے دور رکھا جا سکے؟ اور سکھ کی عادت، مہارانی جنداواں اور دوسرے سردار، ان کے اصل ارادے کیا ہیں؟ کیا وہ جنگ چاہتی ہیں یا وہ خود طاقتور فوج کے دباؤ میں ہیں؟ اور ستلج پار کی ریاستوں کی وفاداری، وہ کتنی قابل اعتبار ہیں؟ یہ سارے سوال ان ذرائع سے اٹھتے ہیں، لیکن ان کے حتمی جواب نہیں ملتے۔ یہی ابہام، یہی غیر یقینی صورتحال شاید اس دور کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دسمبر 1845 کی یہ اخباری اطلاعات پنجاب میں ایک انتہائی غیر مستحکم صورتحال دکھا رہی ہیں، جیسے کوئی بارود کا ڈھیر ہو جو بس ایک چنگاری کا منتظر ہے۔ جی بالکل، فوجی نقل و حرکت ہے، سیاسی سازشیں ہیں، فوج کے اندر قیادت پر عدم اعتماد ہے، مقاصد پر ابہام ہے، اور افواہوں کا بازار گرم ہے جو حالات کو اور بگاڑ رہا ہے۔ سرحد کے دونوں طرف تیاریاں تو مکمل نظر آتی ہیں۔ جی، لیکن ہر طرف غیر یقینی صورتحال کا راج ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سی بات، کوئی غلط فہمی، سرحد پر کوئی معمولی واقعہ یا کسی بھی طرف سے جلد بازی میں اٹھایا گیا قدم ایک بڑے اور تباہ کن تصادم کا باعث بن سکتا ہے۔ بالکل، جو ماحول ان اطلاعات سے ابھرتا ہے وہ جنگ کے بالکل دہانے پر کھڑے ایک مضطرب، بے چین خطے کا ہے۔ تو ان ذرائع کی روشنی میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں، غور و فکر کے لیے۔ جی ضرور۔ ان رپورٹوں میں جو تیاریاں، ہچکچاہٹ، اندرونی خلفشار اور افواہوں کا یہ سارا ملغوبہ بیان ہوا ہے، اسے دیکھتے ہوئے وہ کون سا ایک ممکنہ واقعہ یا فیصلہ ہو سکتا تھا، چاہے وہ سکھ قیادت کی طرف سے ہو، فوج کے کسی بے چین دستے کی طرف سے ہو، یا انگریزوں کی کسی پیش قدمی کی صورت میں، جو اس نازک توازن کو بگاڑ کر کھلی جنگ شروع کرنے کا سب سے زیادہ امکان رکھتا تھا؟